معیشت کا جو ڈائریکشن آف ٹریول ہے، جو سمت ہے، گروتھ کی طرف جائیں گے اور اپنا سفر ہم آگے لے کر چلیں گے۔ جب میں کل پرائم منسٹر اور کیبنٹ کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے خاص طور پہ ہدایت کی سب ایکسپورٹرز کے لیے سپر ٹیکس کو ختم کیا جائے، تو اس لیے آن دا فلور آف دا ہاؤس وہ میں نے اس کا ذکر کیا، اور ہم انشاءاللہ جب آپ اس کو دیکھیں گے ان ٹرمز آف دا وائنڈنگ اپ اسپیچ، انشاءاللہ ہم اس میں اس کو انکلوڈ کریں گے۔ ہم انشاءاللہ معاشی ترقی کی طرف چل پڑے ہیں، اینڈ دس بجٹ از گوئنگ ٹو پلے انشاءاللہ تعالی اے ویری پیوٹل رول۔ بجٹ میں عام آدمی کے ریلیف کے لیے بہت کچھ ہے۔ ملک کی معیشت مستحکم ہو گئی، اب ترقی کی منازل طے ہوں گی۔ وفاقی وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، کہا کہ بجٹ میں 70 ارب روپے کی اضافی سبسڈیز دی ہیں، سولر پینلز پر کوئی ٹیکس نہیں لگایا گیا، زرعی آلات اور مشینری پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی، آئی ٹی برآمدات 4 ارب 50 کروڑ ڈالر تک پہنچیں گی، ٹیکس کا جدید خودکار نظام لا رہے ہیں، نجی شعبے کو قومی ترقی میں مزید حصہ ڈالنے کا موقع دیں گے۔ پنجاب کا بجٹ 2026 اور 27-16 جون کو پیش کیا جائے گا۔ سکلز ڈیولپمنٹ کے لیے 11 ارب 81 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز، ٹیپٹا کے لیے 3 ارب 54 کروڑ 50 لاکھ روپے مختص کرنے کی سفارش، چیف منسٹر انیشیٹوز کے لیے 1 ارب 20 کروڑ 30 لاکھ روپے مانگے گئے، ایڈوانس آٹوموٹیو ٹیکنالوجیز کے لیے 1 ارب 7 کروڑ، امپاورنگ ویمن پروجیکٹ کے لیے 2 ارب 28 کروڑ 70 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی۔ پنجاب میں بجٹ کی تیاری زوروں پر، فارسٹری اینڈ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی 7 ارب 11 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز، پلانٹ فار پاکستان پروجیکٹ کے لیے 4 ارب 24 کروڑ 14 لاکھ روپے مختص کیے جانے کا امکان، سفاری زوں میں ہسپتال کے لیے 28 کروڑ 20 لاکھ روپے مختص۔ انرجی ڈپارٹمنٹ پنجاب نے 6 ارب 9 کروڑ روپے مانگ لیے، جاری ترقیاتی منصوبوں کے لیے 5 ارب 83 کروڑ 59 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز، بایو گیس پروجیکٹ کے لیے 44 کروڑ 40 لاکھ روپے رکھنے کا فیصلہ، ہائیڈرو کائنیٹک ٹربائنز کی تنصیب کے لیے 33 کروڑ 13 لاکھ روپے مختص کرنے کی تجویز۔ بجٹ کے آفٹر شاکس، جی ایس ٹی کے نفاذ سے 36 عام اشیاء مہنگی ہونے کا امکان، دودھ، ڈیری مصنوعات، گھی، خوردنی تیل اور مسالہ جات مہنگے ہوں گے، شیمپو، ہیئر آئل، جوتے، پرفیوم اور باڈی سپرے کی قیمت میں بھی اضافہ متوقع، بیکری آئٹمز، کراکری، پلاسٹک، گھریلو اشیاء اور کچن ویئر بھی مہنگے ہوں گے۔ بجٹ میں ٹیکس وصولی کا اضافی ہدف 650 ارب روپے مقرر۔ پاکستان کسان اتحاد نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ چیئرمین خالد حسین باٹ کا کہنا تھا کہ بجٹ میں کاشتکار کی بات نہ کر کے کسانوں کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا۔ وفاقی وزیر خزانہ نے بجٹ تقریر میں کسان اور زراعت کا نام تک لینا گوارا نہیں کیا۔ 30 جون تک ریلیف کا اعلان نہ کیا تو ملک بھر کے کسان سڑکوں پر آ جائیں گے۔ What you've done, Mohit, is that will go beyond the campus, and it will go, of course, it will have multiplier impact. It will have its dividends to the society, to the families. I personally have first-hand experience with one of my family members who has been confronted. And you say a drug user or a student, of course, not as a victim, but as a health issue. And something that we all as a society should look from that lens, that we treat these people, because it's not just the student, it's not just one life, it's not just one substance user, it is the entire family, then the society. And I know what sacrifices and how we deal with such families as a social taboo. کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکتا۔ نجی شعبے ملکی ترقی، تعلیم، صحت اور انفراسٹرکچر میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے نجی شعبے کو مزید مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اداروں کے درمیان باہمی ہم آہنگی سے ہی ترقی ممکن ہے۔ لاہور چیمبر میں برآمدات کے فروغ اور ایکسپورٹرز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اجلاس، فریٹ اور شپنگ چارجز میں غیر معمولی اضافے پر تشویش کا اظہار، برآمدی شعبے کی بہتری، جدید تربیت اور کاروباری سہولتوں کے حوالے سے متعدد تجاویز پیش کی گئیں۔
چیئرمین ینگ ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن شعیب ایوب بٹالوی نے کہا پاکستان کی معاشی ترقی کا دار و مدار برآمدات کے فروغ پر ہے. تمام متعلقہ ادارے مشترکہ حکمت عملی اختیار کریں تو ملکی برآمدات اور زر مبادلہ کے ذخائر میں نمایاں اضافہ ہوگا. محکمہ پاسپورٹ ملازمین کی بنیادی تنخواہ میں 100% اضافہ. ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. ملازمین کہتے ہیں محمد علی رندھاوا نے بطور ڈائریکٹر جنرل اس ادارے کی قیادت سنبھالی تو ہر ملازم نے دل سے محسوس کیا کہ اب کوئی اپنا آ گیا ہے. لاہور سمیت پنجاب کی عوام کے لیے سرکاری ٹرانسپورٹ پر مفت سفری سہولت ختم. اورنج ٹرین، میٹرو، اسپیڈو اور الیکٹرک بسوں پر کرایہ کی وصولی. حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد سفری سہولتیں مفت کی تھیں. وزیر اعلیٰ نے مفت سفری سہولیات کا ڈیٹا جاری کر دیا. مفت سفر کی سہولت سے 9 کروڑ شہریوں نے فائدہ اٹھایا. حکومت پنجاب نے 70 روز شہریوں کے مفت سفر کے لیے 1 ارب 60 کروڑ روپے کی اضافی سبسڈی دی. پنجاب کے 26 اضلاع میں روزانہ 13 لاکھ سے زائد مسافروں نے مفت سفر کیا. اورنج لائن میٹرو ٹرین پر 70 روز میں تقریباً 2 کروڑ 30 لاکھ اور روزانہ 3 لاکھ 29 ہزار سے زائد شہریوں نے سفر کیا. ایل پی جی کی قیمت نے شہریوں کا جینا محال کر دیا. سرکاری قیمت 300 روپے فی کلو جبکہ مارکیٹ میں 500 سے 600 روپے فی کلو تک فروخت کا سلسلہ جاری. رکشہ ڈرائیورز پریشان، کہتے ہیں سواری کرایہ ایل پی جی کی سرکاری قیمت کے حساب سے دے رہی ہے. حکومت ناجائز منافع خوری کا خاتمہ کرے. اپیل مریم نواز سے مہربانی، رکشہ بھی رینٹ والا تو گیس مہنگی ہوتی جا رہی ہے تو کام نہیں ہے تو مہربانی کریں تو گیس کا ریٹ کم کر دیں. ریکویسٹ ہے ان سے. مزدور آدمی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اخراجات ہیں گھروں کے، رکشے بھی رینٹ پہ چلا رہے ہیں تو مہربانی کریں گیس سستی کر دیں. یہی اپیل ہے آپ سے. حکومت کو جولائی میں کچھ ہوگا نہ اگست میں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دعویٰ، کہا کہ امریکہ ایران جنگ کا مسئلہ جلد ہوگا اور صلح ہوگی. معاہدے کے حوالے سے 1-2 دنوں میں اچھی خبریں آئیں گی. کشمیریوں کا مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنے کا مطالبہ جائز نہیں. صوبائی وزیر چوہدری شافع حسین سے چینی توانائی کمپنی کے چیئرمین کی ملاقات کی گئی. چیئرمین چائنیز گروپ کا کہنا تھا کہ پنجاب میں شمسی توانائی کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں گے. اسپیشل اکنامک زون میں 21 ایکڑ رقبے پر سولر پینلز، انورٹرز اور بیٹریز کی مینوفیکچرنگ کا کارخانہ لگائیں گے. 1 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی. یہاں سے امریکہ، کینیڈا، ازبکستان، قازقستان اور دیگر ممالک کو سولر پینلز، انورٹرز اور بیٹریاں برآمد کی جائیں گی. پاکستان کا پہلا کاربن کریڈٹ مارکیٹ منصوبہ تکمیل کے قریب. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا محمود بوٹی لینڈ فل سائٹ کا دورہ. فیز 2 کے تحت فلیئرنگ سسٹم کا افتتاح کر دیا. مریم اورنگزیب نے ویسٹ ڈمپ کو جدید سولر پارک اور اربن فارسٹ میں تبدیل کرنے کے منصوبے کا جائزہ بھی لیا. کہا کہ کلین پنجاب ویژن کے تحت یہ اقدام ویسٹ کو ویلتھ میں بدلنے کی بہترین مثال ہے. سیکریٹری داخلہ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کا ڈسٹرکٹ اور سینٹرل جیل لاہور کا دورہ. زیر تعمیر ویمن جیل میں کام کی رفتار اور معیار کا جائزہ لیا. سیکریٹری داخلہ نے پریزن ویلفیئر اسٹور، لٹریسی سینٹر اور اسکول، ووکیشنل اسکول، کمپیوٹر لیب، سلائی سینٹر، مختلف بیرکس اور ملاقات شیڈ کا دورہ کیا. ووکیشنل ٹریننگ حاصل کرنے والے قیدیوں سے ملاقات بھی کی. عوامی منصوبوں کی عام آدمی تک رسائی کے لیے میڈیا کا تعاون ناگزیر ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر علی ڈار کہتے ہیں مصنوعی ذہانت پنجاب کے مستقبل کی ترقی، گورننس اور معاشی مواقع
کے لیے اہم کردار ادا کرے گی۔ نوجوانوں کو جدید ٹیکنالوجی، AI اور مستقبل کی مہارتوں سے آراستہ کرنا حکومت کی اہم ترجیح ہے۔ لاہور پریس کلب میں صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے اہم اقدام۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر نے کلینک آن ویلز سروس کا افتتاح کر دیا۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات جاری ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں توانائی بچت پالیسی کے تحت جاری لاک ڈاؤن ختم۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمعہ اور ہفتہ کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا۔ اب ہائی کورٹ اور ضلعی عدالتوں میں جمعہ اور ہفتہ کو کام ہوگا۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری سے رجسٹرار راجہ قمر الزمان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عدالت عالیہ اور ضلعی عدالتوں میں پرانی روٹین کے مطابق کیسز کی سماعت ہوگی۔ قومی بچت پالیسی کے تحت 11 مارچ کو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ کلرک بار کے سالانہ الیکشن 20 جون کو ہوں گے۔ 5 مرکزی عہدوں پر 10 امیدواروں میں 1 to 1 مقابلہ۔ حاجی شوکت گروپ اور متحدہ گروپس کے امیدواروں میں کانٹے دار مقابلہ متوقع۔ صدارت کے لیے رانا عمیر اسلم اور صابر سلیم مغل مد مقابل۔ نائب صدارت کے لیے حاجی ذوالقرنین کھچی اور سمر الطاف سیال مد مقابل۔ جنرل سیکریٹری کے لیے رانا خالد محمود اور اسحاق بٹ، جوائنٹ سیکریٹری کے لیے سرفراز احمد اور حسنین محبوب مد مقابل ہیں۔ IG پنجاب نے 2 SPs کے تبادلے کر دیے۔ عثمان عزیز میر کو SP انویسٹیگیشن ماڈل ٹاؤن لاہور لگا دیا گیا۔ شاہد وڑائچ SP رائٹ مینجمنٹ پولیس شیخ پورہ لگا دیے گئے۔ خواتین کو آن لائن ہراساں اور بلیک میل کرنے والے عناصر کے خلاف NCCIA کی کارروائی۔ 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ کارروائیاں لاہور، ملتان اور فیصل آباد میں کی گئی۔ ملزمان سے موبائل فونز اور دیگر ڈیجیٹل شواہد برآمد کیے گئے۔ حکام کے مطابق فیصل آباد سے ایک ملزم کو سابق اہلیہ کی تصاویر اور ویڈیوز رشتہ داروں کو بھیج کر بلیک میل کرنے پر گرفتار کیا گیا۔ دوسرے ملزم کو مصنوعی ذہانت کی مدد سے جعلی تصاویر بنا کر لاکھوں روپے بٹورنے کے الزام میں پکڑا گیا۔ ڈائریکٹر NCCIA محمد علی وسیم کا کہنا تھا کہ خواتین کو ہراساں اور بلیک میل کرنے والے عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ شہید امت کانفرنس کے لیے ٹریفک کے متبادل انتظامات مکمل۔ CTO لاہور کا گریٹر اقبال پارک، پارکنگ سٹینڈز اور ڈائیورشن پوائنٹس کا دورہ۔ آزادی فلائی اوور ہر قسم کی عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ شیخ پورہ سے لاہور آنے والی ٹریفک کورٹ سگیاں رنگ روڈ سے لاہور میں داخل، گجراوالا، کاموکی اور مریدکے سے آنے والی ٹریفک رنگ روڈ لاہور سے آنے لگی۔ سیکریٹریٹ لوئر مال سے شاہدرہ جانے والی شہریوں کے لیے ضلع کچہری آؤٹ فال روڈ سگیاں کا راستہ اوپن ہے۔ ریلوے اسٹیشن سے شاہدرہ جانے والی ٹریفک کو سبزی منڈی کا راستہ دے دیا گیا۔ محرم الحرام کی آمد، لاہور پولیس کی آپریشنل تیاریاں۔ DIG آپریشن فیصل کامران کا شہر کی مختلف امام بارگاہوں کا دورہ۔ امام بارگاہ قصر بطول شادمان اور ماڈل ٹاؤن کی امام بارگاہ کو چیک کیا۔ جلوسوں کے روٹ میپ کا جائزہ بھی لیا۔ منتظمین امام بارگاہوں سے ملاقاتیں اور سیکیورٹی کے بارے تبادلہ خیال کیا گیا۔ امن و امان کی صورتحال کو مزید مؤثر بنانے کے لیے سول لائنز ڈویژن پولیس کی ہنگامی مشقیں۔ انسداد دہشت گردی عدالت اور 7 کلب GOR1 میں موک ایکسرسائز۔ ریس کورس پولیس، ایلیٹ فورس، بم ڈسپوزل اسکواڈ اور ریسکیو 1122 نے حصہ لیا۔ مشقوں کے دوران فرضی دہشت گردوں کو قابو کرنے کا عملی مظاہرہ کیا گیا۔ محکمہ اوقاف پنجاب میں مالی بے ضابطگیاں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر مذہبی امور حافظ جاوید شوکت کو برطرف کرنے کی سفارش۔ انکوائری میں ریسرچ اسسٹنٹ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر مذہبی امور پر 50 لاکھ روپے کی مالی بے ضابطگی، اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ثابت۔ عید میلاد النبی کی تقریبات کے اخراجات کے نام پر سرکاری بینک اکاؤنٹ سے 20 لاکھ روپے کی دستاویزات فراہم نہ کی گئیں۔ پنجاب ریکوائرمنٹ رولز 2014 کو نظر انداز کرتے ہوئے 24,95,000 روپے کی خریداری کی گئی۔ DG LDA طاہر فاروق کا داتا دربار توسیع منصوبے اور زیر تعمیر بھاٹی چوک انڈر پاس کا دورہ۔
ڈی جی ایل ڈی اے نے ترقیاتی کاموں پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے نے کہا کہ انڈر پاس پر تعمیراتی کام مزید تیز کیا جائے۔